السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج ہم بات کریں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں نیب کے مجرمان، جی ہاں مجرمان جو بہت بااثر مجرمان تھے، جو کرپشن میں ملوث پائے گئے اور انہیں کئی سالوں کی کاوشوں سے ایک ایسی قانونی ترمیم منظور کروا لی تھی جس کے نتیجے میں ان کے خوابوں کو دوبارہ سے تکمیل ملنے والی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا، جب میڈیا نے بالخصوص اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، تو اب عمران خان صاحب نے کون سی ایسی ڈائریکشن دی ہیں وزارت خزانہ کو جس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کا، ان تمام بااثر لوگوں کے جو تمام خواب تھے وہ ایک مرتبہ پھر چکنا چور ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی کمپنیز ایکٹ کے اندر ترامیم تھی جو کہ پرائم منسٹر نے اس مقصد کے لیے ہدایات دی تھیں کہ کاروباری لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پاکستان میں کاروبار کرنے کے آسان مواقع دستیاب ہوں، لیکن ان کی آڑ کے اندر کچھ اور غلط ترامیم کی گئی تھی، ان کو بھی واپس لینے کا کہا گیا۔ تو یہ ایکسکلوسیولی یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا۔ تو پہلے ذرا جائزہ لیتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جن کی حکومت کا منشور یہی ہے اور بہت پبلکلی وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس مرتبہ ان کا کڑا احتساب ہوگا، اور کرپشن میں ملوث بااثر لوگوں کے نتیجے میں پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہے کہ ہم بیرونی قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہماری معیشت پرفارم نہیں کر پا رہی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جو ماضی کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ یہ ان کا موقف ٹھیک ہے، لیکن حیران کن طور کے اوپر کہ جہاں پر پرائم منسٹر کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یا وہ پرسو کرتے ہیں بہت ویگورسلی، وہیں پر انہوں نے کاروباری سرگرمیوں میں بہتری لانے کے لیے اور کاروباری طبقے کی شکایات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہدایت کی تھی مختلف متعلقہ سرکاری اداروں کو کہ آپ ان متعلقہ قوانین کا جائزہ لیں۔ جو میرے پاس مختلف تاجر حضرات آتے ہیں وہ آ کے شکایات کرتے ہیں کہ ان کے لیے کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا، ان کا کوئی ایک کام وہ لٹک جاتا ہے، کئی مہینوں سالوں تک کام ہو نہیں پاتا۔ تو ایسی صورتحال کے دوران کس طریقے سے پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیاں پروان چڑھیں گی، پرائم منسٹر بھی انہوں نے ان سے ایگری کیا، اور یقینی طور کے اوپر جو بہت پرانے ہمارے کچھ قوانین ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت بھی تھی، اور نئے قوانین ایسے آنے چاہیے جہاں ون ونڈو سولوشن ہو، کوئی ایک سرکاری افسر کسی فائل کو روک نہ سکے، لوگوں کو آسانی سے ان کے مسائل حل ہوں تاکہ جو وقت کا ضیاع ہوتا ہے وہ نہ ہو، کاروبار لوگ بہتر انداز میں کر سکیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، بے روزگاری میں کمی واقع ہو، لوگوں کو اچھی آمدن کے ذرائع میسر آ سکیں۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر پرائم منسٹر نے جن اداروں کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ ایسی طرح قانون کے اندر ترمیم کریں جو کہ بنیادی طور پہ ایک قانون ہے جسے ہم کمپنیز ایکٹ 2017 کہتے ہیں، اس میں ترمیم ہونی تھی، اب وہ مفاد پرست لوگ جنہوں نے نظریں جمائی ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ جو قانون ان کی راہ میں آڑے آ رہے ہیں، بالخصوص ایسے لوگ جو جنہیں نیب نے گرفتار کیا، جن کے خلاف نیب نے ریفرنسز فائل کیے اور ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے تھے، انہوں نے نیب سے پلی بارگین کی، نیب سے قانون کے اندر پلی بارگین کی ایک شک موجود ہے جس کے تحت آپ ایک مخصوص رقم قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں، نیب کی سزا سے بچ جاتے ہیں، آپ کو جیل میں سڑنا نہیں پڑتا، جیل کی ہوا نہیں کھانا پڑتی، لیکن آپ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، آپ کسی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ قدغن لگتی ہے آپ کے اوپر، لیکن بہت سے ایسے بااثر لوگ ہیں جن کی راہ میں یہ ترمیم ایس سی پی کے قانون میں موجود ترمیم بڑی رکاوٹ تھی۔ کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے، پلی بارگین انہوں نے کی، قومی خزانے میں رقم انہوں نے جمع کروائی، لیکن ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مختلف کمپنیز کے بورڈ میں وہ بیٹھیں اور کھل کھیلیں تاکہ انہیں ماضی کی جو ان کے ایکسپیرینس ہیں ان کے مطابق وہ دوبارہ سے کام کریں، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کریں۔ تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے خاموشی کے ساتھ 30 اپریل کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جب قوانین میں ترمیم ہونی جا رہی تھی تو انہوں نے یہ شک ہی ختم کروا دی سرے سے کہ جو شخص کرپشن میں ملوث ہے، اعتراف جرم کر لیتا ہے، اب وہ کسی بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک شک شامل تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی بھی سرکاری کمپنی کے اندر جہاں اس کی میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے وہ وہاں پر اس کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر سکتی ہے۔ پرائیویٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی، یہ اختیار بھی 30 اپریل کو واپس لے لیا گیا۔ پھر ایک معاملہ تھا کہ جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو جو بالخصوص غیر ملکی ہوتے ہیں وہ کسی سرکاری کمپنی میں آتے ہیں، اگر جب وہ آ کے وہاں پر جاب کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے۔ ماضی قریب کے اندر میں نے کچھ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، بھارتی شہری تھے، کراچی کے اندر ایک نجی کمپنی کے اندر انہوں نے بورڈ میں شامل ہونے کی کوشش کی، 6 ماہ تک ان کو رسائی بھی حاصل رہی، لیکن وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کلیئرنس نہ دی،
الٹیمیٹلی ان کو آؤٹ ہونا پڑا، ان کے کچھ مذموم مقاصد تھے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ اب یہ شک نکال دی گئی ہے، کوئی بھارتی شہری ہو، کوئی اسرائیل کا شہری ہو، اسی کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوگی، کوئی قدغن نہیں ہے، وہ کسی بھی پاکستانی کمپنی کے اندر اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ بن سکتا ہے، شیئر ہولڈنگ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن بات تھی، یہ بھی 30 اپریل کو واردات ڈالی گئی، لیکن جب معاملہ یہ میڈیا نے ٹیک اپ کیا، اور اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا جس کے تحت مختلف کمپنیز کے اندر 6% کوٹا ہوتا ہے معذور افراد کا۔ یہ بہت اچھا کام ہے، انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو معذور ہیں، ڈسیبل ہیں، تو ان کو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے بسا اوقات بہت سے لوگوں کا، لیکن ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے جو لوگ کچھ معذور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ بہت بہتر پرفارم کرتے ہیں، لیکن وہ ریئر کیسز ہیں۔ لیکن باقی دیگر لوگ جو معذور ہیں ان کا ہر کمپنی کے اندر 6% کوٹا مختص تھا تاکہ انہیں بھی یکساں روزگار کے مواقع دستیاب ہوں، تاکہ وہ بھی اس معاشرے کا مفید شہری بن کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کچھ بے حس لوگوں نے قانون سے یہ 6% کوٹا ہی ختم کر دیا کہ معذور لوگ جن کا 6% کوٹا مختص ہے، اب وہ کوٹا ختم، میرٹ پر سب لوگ ایکول ٹریٹ ہوں گے۔ یہ بڑی ایک حیران کن بات تھی۔ تو ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب سے بھی بات کی، اور حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ڈائریکشن تھی اس کے نتیجے میں 121 ترامیم ہوئی، اور بہت سے کچھ ایسی ترامیم ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں ہے لیکن ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سرکاری دستاویز کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو مشیر خزانہ جن کے انڈر کام کرتی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی، الٹیمیٹلی اب پرائم منسٹر نے یہ نوٹس لیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ فوری طور کے اوپر جو کرپشن کے مجرمان کو دوبارہ کمپنیوں میں بیٹھ کے گل کھلانے کا موقع دیے گئے ہیں وہ ختم ہو۔ 30 جولائی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے کہ اس قانون کے اندر ہم نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے ترمیم کر کے اس شک کو ختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو سرکاری کمپنی کے اندر چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا معاملہ ہے، وفاقی حکومت کا رول ہونا چاہیے، جب میجورٹی شیئر ہولڈنگ کے اندر ہے تو وفاقی حکومت کو ہی تقرر کرنا چاہیے، تو وہ شک بھی ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ ایک دو اور معاملات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن کا آنے والے دنوں میں ہمارے کاروباری سرگرمیوں کے اوپر بہت واضح ان کا اثر ہے، اور وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے یہ سارا گیم پلان کیا اور ان کے نظر میں یہی تھا کہ حکومت مختلف مسائل میں الجھی ہوئی اور ہم بہت خاموشی کے ساتھ یہ سارے کام کر لیں گے، لیکن عمران خان صاحب جہاں آئے روز ان کو مختلف چیلنجز اور بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالآخر اس مرتبہ انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور واضح طور کے پر ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ آپ ان کو ایسے لوگوں کو روکیں وہ دوبارہ اس سسٹم میں شامل نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ آف شور کمپنیوں کا معاملہ پاناما اسکینڈل کی وجہ سے سامنے آیا تھا، اس کے اندر ایک کنڈیشن رکھ دی گئی جو کہ ابھی بھی بہت سے پاکستانی آف شور کمپنیاں آپریٹ کرتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنی شیئر ہولڈنگ ایکچوئل ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ صرف 10% آپ شیئر ہولڈنگ ظاہر کریں جو اپنے بعض آف شور کمپنیوں میں آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے، باقی آپ کو اپنے ساتھ سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو قانونی قدغن ہوتی ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت اس سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اگین بے شمار لوگوں کے اوپر یہ کویشچن آتا ہے، کچھ لوگ فیئر پرپس کے لیے بھی آف شور کمپنیاں رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اپنا کالا دھن بیرون ملک منتقل کرتے ہیں، پھر آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے ٹریڈنگ کرتے ہیں اور دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، تو ان کا راستہ ہموار کیا گیا تھا۔ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی کہ اس کو بھی اس معاملے کو واپس لیا جائے اور اب یہ بھی 30 جولائی تک اس ترمیم کو بھی واپس لیا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ 121 ترامیم تھیں جس میں سے یہ 4 ترامیم تو واضح طور پر واپس ہونے جا رہی ہیں، لیکن بھارتی شہری، اسرائیلی شہری کسی بھی پاکستانی کمپنی کا حصہ بن سکتے ہیں، شیئر ہولڈنگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قانون آج بھی قانونی پروویژن موجود ہے، اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے پرائم منسٹر پاکستان کی توجہ مبذول کروائی ہے اس جانب کہ ان معاملات کو واپس لینا چاہیے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ جو معذور افراد کے کوٹے کا معاملہ تھا اس کو بھی بحال ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کو نہ جانے کیوں اس جانب ان کو دوبارہ گائیڈ نہیں کیا گیا کہ اس وقت بھی معذور لوگوں کا جو 6% کوٹا تھا وہ اس کو بحال نہیں کیا گیا، اس کو ڈیفینیٹلی بحال ہونا چاہیے۔ لیکن باقی جو 4 ترامیم ہیں وہ یقینی طور کے اوپر ایک مثبت ایک پیغام ہے، بالخصوص کرپشن کے خلاف جو کارروائی جاری ہے اس تناظر کے اندر کہ ایک جانب آپ کرپشن کریں، پلی بارگین کریں اور اس کے بعد دوبارہ آ کر کمپنیز میں بیٹھ کے کام کریں، تو اس بات کی اجازت کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، یہ اپڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایکسکلوسیو انفارمیشن کے ساتھ،
اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل آپ سے کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ ایک اور ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ اور امپورٹنٹ آپ کو OGDCL کا جو اسکینڈل تھا، حکومت نے جو اپنے ناراض اتحادی شاہ زین بگٹی صاحب کو منانے کے لیے اربوں روپے کی جو ان کے اوپر نوازشات کی ہیں، اس سے متعلق بہت بڑا فالو اپ بھی جلد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔